رمضان میں پرابلم یہ ہے کہ obviously الحمدللہ وی آر ہیلدی بٹ سم پیپل جو کہ خاص طور پر ذیابطیس کے شکار ہیں ان کو بہت ایشو ہو جاتا ہے رمضان کے اندر. اب روزوں میں مریضوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں ہائی بلڈ پریشر والے مریض بھی ہیں, شوگر کے مریضوں کو تو خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے. ذرا سی بے احتیاطی بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے. بالکل, اور ذیابطیس کے مریضوں کو ان دنوں اپنے خون میں شوگر کا جو لیول ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مناسب خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ ان کی شوگر یا تو کبھی ہائی ہوگی کبھی لو ہوگی. اور سحر افطار میں کھانے کا صحیح خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اب ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس پر بات کرنا ضروری ہے. تھوڑا سا اس ایشو پہ ہم جاننا چاہیں گے اور جنرلی بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ ہماری صحت کے لیے بہتر کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اینڈوکرولوجسٹ ڈاکٹر سید محمد حسن صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سید محمد حسن صاحب جوائن کرنے کے لیے. شوگر کا جو مریض ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ ظاہر تو علماء کی ہے, لیکن احتیاط کے ساتھ وہ کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے, بہت اس میں ایک سائنس بھی ہے, آرٹ بھی ہے. شوگر کا مریض جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تعداد شوگر سے متاثرہ افراد کی ہے, اور پاکستان انفارچونیٹلی نمبر 1 ملک ہے جس میں سب سے زیادہ ڈائبٹیز سے متاثرہ افراد رہتے ہیں. اور تمام افراد جو ہیں, زیادہ تر جو ایڈلٹس ہیں, دے آل وانٹ ٹو فاسٹ. سب کو روزہ رکھنے کی خواہش ہے اور جذبے کے ساتھ رکھتے ہیں. اور ان میں سے وہ لوگ جو شوگر سے متاثر ہیں ان کی سب کی خواہش ہوتی ہے روزہ رکھیں. اب اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کون روزہ رکھے کون روزہ نہ رکھے. جن لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے وہ ظاہر بات ہے ان کو نہیں رکھنا چاہیے, لیکن وہ بھی رکھتے ہیں. احتیاط کیا کریں؟ خاص طور سے وہ افراد جو شوگر کے متاثر ہیں, کئی سال سے شوگر کی دوائیاں لے رہے ہیں, انسولن لے رہے ہیں. اس میں خوراک میں اور دوا میں ایک مخصوص توازن کی ضرورت ہوتی ہے. افطار کا اور سحری کا جو ہمارا میل ہے اس میں روایتی کھانے ہوتے ہیں, اور وہ عام طور سے ہم سال کے بعد رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں. اب یہ جو خوراک ہوتی ہے سب سے بڑا جو ڈٹرمننٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کھاتے کیا ہیں اور کیا کھاتے ہیں اور کتنی مقدار میں کھاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم نہیں کھائیں گے تو ظاہر بات ہے اگر ہم دوائیاں لیں گے تو شوگر ڈاؤن ہو جائے گی. اچھا, ایک شوگر پیشنٹ افطار کر رہا ہے تو افطار میں تو ہمارے روایتی طور پہ سموسے, پکوڑے, چاٹ, فروٹ چاٹ, یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کی ڈائٹ کس طرح؟ ان کی ڈائٹ ظاہر ہے ایک اس میں نا ہمیں انگریڈینٹس کو چینج کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا, اور کچھ چیزوں کو ہمیں ترک کرنا پڑتا ہے تاکہ ہماری شوگر کنٹرول رہے. مثلاً اگر آپ روزہ کھولتے ہیں کھجوریں نہ کھائیں, ایک کھجور کھا لیں, لال شربت وغیرہ نہ پئیں, پاؤڈر ڈرنک جو ہوتے ہیں جو وہ نہ لیں, پانی پی لیں, سکنجی بنا لیں, ملک شیک پی لیں, لیمو بنا لیں. ملک شیک میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوگا, کیلری زیادہ ہوں گی تو اوائڈ کر سکتے ہیں. لسی ہو سکتی ہے, دودھ اور دہی کی لسی ہو سکتی ہے, اس میں چینی, نمک اور بلائی شامل نہ ہوں. آلو کی بنی ہوئی چیزیں, آلو کے پکوڑے یا آلو کے سموسے اوائڈ کریں. دہی بڑے میں دہی میٹھی ہوتی ہے, وہ دہی سادی ہونی چاہیے, میٹھی نہ ہو. جیسے کہ چھولے کی چاٹ ہوتی ہے اس میں پاپڑی اور آلو شامل نہ ہوں. یہ وہ تھوڑی ایڈجسٹمنٹ. ہاں ایگزیکٹلی. اور فروٹ چاٹ میں چینی ایڈ نہ کریں, را پھل کھائیں, روکھا پھل جیسے یا فروٹ چاٹ میں سرپ سے ایڈ نہ کریں, کریم ایڈ نہ کریں. یہ وہ طریقے ہوتے ہیں کھانے کے جس میں کیلریز ایڈ ہوتی ہیں, شوگر بڑھتی ہے, میل ہیوی ہو جاتا ہے. اچھا, یہ تو افطار کا آپ نے بتایا نا. اب شوگر کے جو مرض میں مبتلا افراد ہیں وہ سحری کیسے کریں؟ سحری میں آپ جو ہمارے یہاں کھجلا پھینی کا رواج ہے, یہ بہت زیادہ گھی میں بنتی ہے, میدے کی بنی ہوئی ہوتی ہے, یہ اوائڈ کریں. اسی طرح سے آپ چپاتی لے لیں, ہلکا سا آئل لا کے یا سرسوں کا تیل لا کے پراٹھا بنا لیں اسی چپاتی کا. آٹے کی چوائس بہت امپورٹنٹ ہے. آٹا لیں آپ جو چکی کا آٹا ہوتا ہے, لال آٹا ہوتا ہے. جو کا دلیا لے سکتے ہیں, گیہوں کا دلیا لے سکتے ہیں, کباب ہے, انڈا آملیٹ لے سکتے ہیں, انڈا بوائل لے سکتے ہیں, فرائی آملیٹ لے سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ آپ لے سکتے ہیں. سالن روٹی ہوتا ہے, دیٹ کین بی ایٹن. یہ بہتر چوائس ہوتی ہے سحری میں کھانے کے لیے. لیکن اگین بہت زیادہ ہیوی میل نہیں لینا ہے, بہت زیادہ اس میں کاربوہائیڈریٹ شامل نہیں ہونے چاہیے. چاول کو اوائڈ کریں, چاول ابلا ہوا لے سکتے ہیں تو یہ چاول کے ساتھ آلو ایڈ نہ کریں. اس طرح کی ترکیب کر سکتے ہیں. اچھا, ظاہر روزے میں آپ کا بلڈ پریشر ڈفرینٹ ہوگا, افطار کے بعد ڈفرینٹ ہوگا, تو اکثر پیشنٹ روزے کے دوران بھی بلڈ پریشر چیک کر رہے ہوتے ہیں, تو شوگر بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد جب خوراک لیتے ہیں فوراً, تو اس کے بعد فوراً تو آپ اپنا شوگر بی پی چیک نہ کریں, زیادہ تو تھوڑا بڑھاوا ہی آئے گا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے خوراک لی ہے اس میں نمک کا استعمال کم کریں, گھی کا استعمال کم کریں, اور بہت ہیوی میل نہ لیں.
تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اور پھر نہیں شوگر چیک کرنے کے طریقے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزے کے دوران ڈیورنگ روزہ ڈیورنگ فاسٹنگ وہ اپنے شوگر چیک کرتے ہیں. اچھا, اس میں جو ہماری IDF DAR ڈار کی ایک بہت بڑی ایک اتھارٹی ہے, ورلڈ نون اتھارٹی ہے, اس کی ایک گائیڈ لائن ہے, اور اس پہ تمام کاتب فکر کے علماء کا, تمام ڈاکٹروں کا, تمام دنیا جہان کے فزیشنس کا اتفاق رائے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں شوگر چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں مختلف مخصوص اوقات ہیں, جیسے سحری کس کے 2 اوقات گھنٹے کے میں بعد, کریں؟ سحری کے 2 گھنٹے کے بعد دن کے اوقات میں جب آپ دفتر جا رہے ہوتے ہیں, دیٹ از دا رائٹ ٹائم. اس وقت شوگر آپ کی ہونی چاہیے 140 سے 180 تک. ظہر کی نماز کے وقت شوگر چیک کر سکتے ہیں, اگین 140 160 نارمل سیف رینج ہے. عصر کی نماز کے بعد شوگر چیک کر سکتے ہیں, اس میں آپ کی شوگر 130 سے 90 کے درمیان ہونی چاہیے. یہ وہ سیف نمبرز ہیں. اگر اس میں آپ کی شوگر فال کر رہی ہے, اس مطلب آپ کی دوا اور خوراک بالکل بیلنس چل رہی ہے. لیکن اگر کسی کی فرض کریں طبیعت خراب ہوتی ہے روزے کی حالت میں, اور شوگر اس کی 70 سے کم ہوتی ہے, 70 ملی گرام سے کم ہوتی ہو, یا 300 سے زیادہ چلی جائیں, یہ 2 نمبر یاد رکھیں, 70 سے کم یا 300 سے زیادہ, تو ایسی حالت میں ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فوراً روزہ کھول لیں. کیونکہ 70 سے کم ہوگی تو آپ کو بے ہوشی ہو سکتی ہے, آپ گر سکتے ہیں, چوٹ لگ سکتی ہے, آپ کو ہاسپٹل کی جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اور 300 سے اگر اوپر ہوتی ہے تو ہمارا خون جو ہے عام فہم زبان میں گاڑھا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اسٹروک اور ہارٹ اٹیک کے جو انسیڈنٹ ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو 300 سے اوپر بھی نہ جائیں اور 70 سے کم نہ ہو. 70 سے کم نہ ہو. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بہت مفید معلومات. اور بھائی اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں, اور تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنی دوائی بھی ٹائم پر آپ نے لینا ضروری ہے. اگریڈ. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ.